بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ شب بارات کو شب بارات کیوں کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجئے اور اپنے بچوں کو شب بارات کی فضیلت سے آگاہ کیجئے۔ اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دلائیے۔ اس مبارک رات میں آتش بازی سے بچنے کا ذہن دیجئے۔ 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت بتائیے۔ اس رات قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا فاتحہ خوانی کے فضائل بتائیے۔ 15 شعبان المعظم کی رات کو اپنے امن، سلامتی، حفاظت، جان اور مال کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک 21 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شب بارات کے مسنون وظائف اور اعمال۔ اس رات عبادت کرنے کا مسنون طریقہ جو اولیاء ائمہ نے حضور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اخذ کیا درج ذیل ہے۔ اس رات کے معاملات کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کی جائے اور سورہ یاسین کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کی جائے، سورہ دخان کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ بزرگوں میں سے کئی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی پوری سورہ کی تلاوت نہ کر سکے تو پہلی 8 آیات کی 30 مرتبہ تلاوت کرے، کم از کم 100 مرتبہ، اور اگر زیادہ وقت ہو تو 1000 مرتبہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے۔ کم از کم 1 تسبیح استغفار کی کرے، کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی، اور اس رات صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں۔ کم از کم 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ کر، سن کر، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔